تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے۔ رب جیسی محبت کسی کے لیے جائز نہیں، رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں، رب کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کا طواف کرنا حرام ہے، رب کے گھر کے علاوہ کسی کی قبر پر غلاف چڑھانا بھی حرام ہے، رب کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ ایسی محبت کیجئے کہ پھر اس جیسی محبت کسی اور سے نہ کیجئے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے رہبر ہیں۔ اس شخصیت نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، اپنے اوپر مصیبتیں پریشانیاں اٹھا کر کہیں غار میں چھپ جاتے ہیں اور پتے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلوں میں اس ذات کی بڑی محبت ہے، وہ ذات محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی محبت کا انداز یہ ہے کہ جو حکم دے اس کو مانا جائے، جس کے کرنے کا حکم دے اس کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری بات مانو، میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے پیروکار ہیں۔ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو۔ اب کن کن کاموں میں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں چلتے، ہر شخص جانتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس محبت کے بدلے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، بخشش کے ذرائع تمہیں دے دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا ہی مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ رب کے سامنے جھک کر تو دیکھو، دل کو سکون آ جاتا ہے۔ وہ ذات ہی ایسی ہے، جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں دل اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ ہم نے اس ذات کے سامنے سجدہ کیا کہ جس ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے،
کوئی سننے والا نہیں، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں. اور مشرک جب سجدہ کرتا ہے دل بے چین ہی رہتا ہے، پتہ نہیں یہ بابا سنتا بھی ہے نہیں سنتا، یہ میری فریاد کو دور کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب مومن سجدہ کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، فوراً ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا. مومن کی شان تو دیکھیے، مومن کی شان یہ ہے کہ جب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے یا تو اللہ اس کی فوراً دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور 3 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر یہ موجود ہو وہ کامل مومن ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی ایسی محبت نہ ہو جیسی اللہ اس کے رسول کے جیسی. ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے بھائیوں، رب سے کتنی محبت ہے، رب کے قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، محبت کا انداز ہے، رب کے سامنے کتنا سجدے کرتے ہیں، رب کے قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں. کتنے ہیں ہم جنہوں نے آج سورۃ کہف کی تلاوت کی. یہ محبت کا انداز ہے. پھر اس کے رسول سے محبت، کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2، کسی شخص سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اس نے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ہماری محبت کاروباری محبت ہے، لین دین کی محبت ہے، لالچ کی محبت ہے، اس سے فلاں چیز ملنی ہے تو میری محبت ہے، میں نے اس کے ساتھ سلام و دعا رکھنی ہے، اس کے معاملات اور میرے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. ہماری محبتوں کا انداز ہی تبدیل ہو گیا. وہ صحابہ تھے جو ایک دوسرے پر مرنے والے تھے. انصاری مہاجرین کو کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو. محبت ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. میرا اتنا مال ہے، اتنے باغات ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں رکھ لیتا ہوں. کوئی لالچ تھا، کوئی طمع تھا، کوئی دنیا کا مفاد تھا. حالت زخمی حالت میں کہتی ہے کہ مجھے پانی چھوڑ دو، میرے بھائی کو پلا دو، میرے بھائی کو پلا دو، میرے بھائی کو پلا دو. اتنا جذبہ، اتنا احسار تھا. آج وہ محبت ختم ہو چکی ہے بھائیوں. ہم لالچ کی بنیاد پر محبت کو قائم رکھنے والے ہیں. اور تیسری خصلت یہ ہے کفر کو اتنا ناپسند کرے کہ جیسے وہ جہنم میں ڈالنے والے کو ناپسند کرتا ہے. جتنی اسے تکلیف جہنم میں جانے کے لیے ہے اتنا ہی کفر کو ناپسند کرتا. ہم کافر لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، کفار سے محبت کرنے والے، بے دین اور بے نماز اور مشرک، ہماری دلی محبتیں ان سے ہو جاتی ہیں. یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس نہیں بھائیوں.
یہ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب اس کے دل میں اپنی اولاد اور اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت میری۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں تمام لوگوں سے زیادہ آپ کی محبت ہے اپنی جان کے علاوہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ابھی ایمان کا حق ادا نہیں ہوا۔ عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، اب بات بنی، اب ایمان کا مزہ آیا۔ ہم یہ مثالیں میرے بھائیوں ہمارے اسلاف کی ہیں، صحابہ کی ہیں، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ ہماری محبت کا اندازہ تو لگائیں، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر، اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر، اپنے والدین اور اپنی برادری کو سامنے رکھ کر محمد کی جب حدیث آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حدیث کو نہیں مانتے، اپنی اولاد کی، اپنے والدین کی، اپنی برادری کی، اپنے خاندان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور محمد کی حدیث کو ٹکرا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر موقع پر دیکھ لیجئے، گھر کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، غمی اور خوشی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، محمد کی حدیث کی تذلیل کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے شدید محبت ہے، میں جب گھر جاتا ہوں آپ نظر نہیں آتے، بے چین ہو جاتا ہوں، واپس پلٹتا ہوں، آپ نظر آتی ہیں، مجھے سکون آ جاتا ہے۔ مجھے آپ اپنی موت کا اور آپ کی موت کا یقین ہے۔ اہل بدعت تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، فوت ہی نہیں ہوئے، اور صحابی کہتے ہیں مجھے اپنی موت کا اور آپ کی موت کا یقین ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور مجھے یہ یقین نہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہ دیکھ سکوں گا۔ مجھے تو اتنی محبت ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں دنیا میں آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، دل بے چین ہو جاتا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، کل قیامت کے دن میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ہے محبت بھائیو۔ آج محمد رسول اللہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی احادیث تو موجود ہیں، ان کے فرامین تو موجود ہیں، ان کے اقوال تو موجود ہیں، ہماری ان حدیثوں سے کتنی محبت ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے اس صحابی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آسمان سے اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ہے سچی محبت،
کہ صحابی دل میں تڑپ پیدا کرے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ مزہ تو آیا نا محبت کا۔ اور اللہ کی قسم اگر ہمارے دل میں یہی محبت ہو تو اللہ آج بھی ہمیں نظارے دکھا سکتا ہے۔ اللہ نے اس صحابی کی طرف کو قرآن بنا دیا کہ اس صحابی کو پیغام دیجئے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کا ساتھی ہے جن پر انعامات ہوئے، جو نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنا بہترین ساتھی ہے، کتنا بہترین ساتھ ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں پر انعام ہوا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ یہ ہے محبت بھائیو۔ ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کو سنتے ہی نہیں، ہماری کیسی محبت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام غربت میں، لاچاری میں آیا تھا اور ان قریب اسی حالت میں واپس چلا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرنے والے اور بندوں کو اس سنت کی اس دعوت کو تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ہم نبی کی سنت کو کتنا زندہ کرتے ہیں، نبی کی حدیث کو کتنا مانتے ہیں۔ امت پر نبی کا یہ حق ہے بھائیو۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس کا دل ہو کہ کل قیامت کے دن میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے انہوں نے کیا ویسے کیا جائے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزاریں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، سارے صحابہ نے سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آئندہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا، اتار دیتے ہیں۔ فوراً سارے صحابہ ہی اتار دیتے ہیں۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی، آخری سانس تک نماز نہیں چھوڑی۔ اتنی شدت کی بیماری تھی، دو صحابی آتی ہیں اور آپ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں سے لکیریں بنتی جا رہی ہیں اور مسجد میں جا رہے ہیں۔ ہمیں نزلہ ہی ہو جائے، کھانسی ہو جائے، ہم کہتے ہیں مسجد نہیں جا سکتے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارا اخلاق دیکھ لیجئے،
ہمارا کردار دیکھ لیجئے اور پھر نبی کا کردار دیکھیے، نبی کا اخلاق دیکھیے. وہ درگزر کرنے والے، وہ معاف کرنے والے، وہ آوازوں کو پست رکھنے والے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے. ہمیں کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے، ہم گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، ہم بد اخلاقی پر آ جاتے ہیں، دست و گریبان ہو جاتی ہیں. ہمارا اسوہ حسنہ پر کتنا عمل ہے بھائیو؟ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. یہ قرآن کی آیت ہمارے لیے نصیحت ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں. زندگی کا آخری سانس ہے لیکن نماز سے پیچھے نہیں ہٹے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہم نہیں سنتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں. نمازوں سے پیچھے ہم رہ جاتے ہیں، بد اخلاق ہم ہیں. کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھیں، فوراً گریبان کو پکڑتے ہیں. کوئی الفاظ سنے تو صحیح، بیٹھے بیٹھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. نہ کسی بات کی تحقیق کرنا. کیا قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ کیا حدیثیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں؟ احادیث کا مجموعہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. کیا قرآن اور حدیث کی یہی تعلیم ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے آگ بگولا ہو جائیں، اپنے گھروں کا ماحول کو تباہ و برباد کر دیں؟ تف ہے ایسی زندگی پر، ایسی تعلیم پر تف ہے کہ ہم گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی ایک بات سنے تو صحیح آگ بگولا ہو جاتی ہے. ہمیں اس وقت نہ قرآن نظر آتا ہے نہ حدیث نظر آتی کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بیٹے کا مقام کیا ہے. اور بھائیوں، یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ نصیحتیں، یہ تذکرے میرے اور آپ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھتے کہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے. سودی کاروبار ہم کرتے ہیں، سودی لین دین ہم کرتے ہیں. اور بھائیوں، پھر اس آیت کو ہم 5ویں سے لے کر ایم اے تک یہی پڑھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے طور طریقے کسی اور کے مطابق ہیں. بھائیوں، اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کی زندگی کے مطابق بنائیے. اپنی زندگیوں کو محمد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنائیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے بھائیوں، یہ نصیحتیں ہیں. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ان ھذہ تذکرہ، یہ تذکرے ہیں. یہ قرآن نصیحت کر رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ ہدایت کو تسلیم کر لے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ مسجد میں آئے یا مندر میں جائے. جس کا دل چاہتا ہے وہ شریعت پر عمل کر لے، یا جس کا دل چاہتا ہے وہ بازاروں میں گھوم پھر لے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اللہ حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ونساء المسلمین.